السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، دے ڈالو عورتوں کو مہر ان کے خوشی سے۔ فإن طبن لکم عن شیء منہ، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو، نفساً فکلوہ ہنیئا مریئا، اپنی خوشی سے تو اس کو کھاؤ رشتہ بشتہ۔ ربط آیات: گزشتہ آیت میں کثرت ازدواج کی وجہ سے جو عورتوں پر ظلم ہوتا تھا اس کا ازالہ تھا۔ اس آیت میں عورتوں کے ایک خاص حق کا ذکر ہے، اور اس میں جو ظلم و جور ہوتا تھا اس کا ازالہ ہے، وہ یہ حق کے مہر ہے۔ خلاصہ تفسیر: تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوشدلی سے دے دیا کرو۔ ہاں، اگر وہ بیویاں خوشدلی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر میں سے کوئی جز، اور یہی حکم کل کا بھی ہے، تو اس حالت میں تم اس کو کھاؤ برتو مزیدار خوشگوار سمجھ کر۔ معارف و مسائل: مہر کے متعلق عرب میں کئی قسم کے ظلم ہوتے تھے۔ ایک یہ کہ مہر جو لڑکی کا حق ہے اس کو نہ دیا جاتا تھا، بلکہ لڑکی کے اولیاء شوہر سے وصول کر لیتے تھے، جو سراسر ظلم تھا۔ اس کو دفع کرنے کے لیے قرآن کریم نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، یعنی دو عورتوں کو ان کے مہر۔ ان کے مخاطب شوہر بھی ہیں کہ وہ اپنی بیوی کا مہر خود بیوی کو دیں اور دوسروں کو نہ دیں، اور لڑکیوں کے اولیاء بھی مخاطب ہیں کہ اگر لڑکیوں کے مہر ان کو وصول ہو جائیں تو یہ لڑکیوں کو ہی دے دیں، ان کی اجازت کے بغیر اپنے تصرف میں نہ لائیں۔ دوسرا ظلم یہ بھی تھا کہ اگر کبھی کسی کو مہر دینا بھی پڑ گیا تو بہت تلخی کے ساتھ بادل ناخواستہ تاوان سمجھ کر دیتے تھے۔ اس ظلم کا ازالہ آیت مذکورہ کے اس لفظ نحلہ سے فرمایا گیا، کیونکہ نحلہ لغت میں اس دینے کو کہتے ہیں جو خوشدلی کے ساتھ دیا جائے۔ غرض اس آیت میں یہ تعلیم فرمائی گئی کہ عورتوں کا مہر ایک حق واجب ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور جس طرح تمام حقوق واجبہ کو خوشدلی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح مہر کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تیسرا ظلم مہر کے بارے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بہت سے شوہر یہ سمجھ کر کہ بیوی ان سے مجبور ہے، مخالفت نہیں کر سکتی، دباؤ ڈال کر ان سے مہر معاف کرا لیتے تھے، جس سے در حقیقت معافی نہ ہوتی تھی، مگر وہ یہ سمجھ کر بے فکر ہو جاتے تھے کہ مہر معاف ہو گیا۔ اس ظلم کے انسداد کے لیے آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، یعنی اگر وہ عورتیں خوشدلی کے ساتھ اپنا مہر کا کچھ حصہ تمہیں دے دیں تو تم اس کو کھا سکتے ہو، تمہارے لیے مبارک ہوگا۔ مطلب یہ کہ جبر و اکراہ اور دباؤ کے ذریعے معافی حاصل کرنا تو کوئی چیز نہیں، اس سے کچھ معاف نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بالکل اپنے اختیار اور رضامندی سے کوئی حصہ مہر کا معاف کر دیں یا لینے کے بعد تمہیں واپس کر دیں تو وہ تمہارے لیے جائز ہے اور درست ہے۔ یہ مظالم مذکورہ زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ تھے، جن کا انسداد قرآن حکیم نے اس آیت میں فرمایا۔ افسوس ہے کہ جاہلیت کے زمانہ کی یہ باتیں مسلمانوں میں اب بھی موجود ہیں۔ مختلف قبیلوں اور علاقوں میں ان مظالم میں سے کوئی نہ کوئی ظلم ضرور پایا جاتا ہے، ان سب مظالم سے بچنا لازم ہے۔ آیت شریفہ میں جو یہ قید لگائی طیب نفس کی کہ خوشی سے تمہاری بیویاں اگر مہر کا کچھ حصہ تم کو دے دیں یا تم سے وصول ہی نہ کریں تو تم اس کو کھا سکتے ہو، اس میں ایک بہت بڑا راز ہے۔ بات یہ ہے کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ کسی کا ذرا سا مال بھی کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ طیب نفس سے اجازت نہ ہو۔ بطور قاعدہ کلیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ظلم نہ کرو، اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ کسی شخص کا مال دوسرے شخص کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کے نفس کی خوشی سے حاصل نہ ہو۔ یہ ایک عظیم اصول ہے اور اس کے ماتحت بہت سے جزیات آ جاتے ہیں۔ دور حاضر میں چونکہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مہر ملنے والا نہیں ہے، اگر سوال کروں یا معاف نہ کروں تو بددلی یا بدمزگی پیدا ہوگی، اس لیے بادل ناخواستہ معاف کر دیتی ہیں۔ اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں۔ سیدی حضرت حکیم الامت قدس سرہ فرماتے ہیں کہ صحیح معنی میں طیب نفس سے معاف کرنے کا پتہ اس صورت میں چل سکتا ہے کہ مہر کی رقم بیوی کے حوالہ کر دی جائے، اس کے بعد وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے دے دے۔ یہی طیب نفس بہنوں اور بیویوں کی میراث میں بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں یا باپ کے فوت ہو جانے پر لڑکے ہی پورے مال پر قابض ہو جاتے ہیں اور لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے۔
اگر کسی کو بہت دینداری کا خیال ہوا تو بہنوں سے معافی مانگ لیتا ہے۔ وہ چونکہ یہ سمجھتی ہیں کہ حصہ کسی حال میں ملنے والا نہیں، اس لیے اپنی مرضی کے خلاف معاف کرنے کو کہہ دیتی ہیں۔ پھر باپ کی وفات پر اس کی بیوی کا حصہ بھی نہیں دیا جاتا، خصوصاً سوتیلی ماں کو تو دیتے ہی نہیں۔ یہ سب حقوق دبا لینا ہے۔ اگر کوئی طیب نفس سے معاف کر دے تو معاف ہو سکتا ہے، جس کی علامت اوپر گزر چکی۔ سیدی حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سلسلے میں طیب نفس کا ذکر ہے، طیب قلب کا نہیں فرمایا، اس لیے کہ کسی کا مال حلال ہونے کے لیے اس کے دل کی خوشی کافی نہیں۔ جو لوگ رشوت یا سود دیتے ہیں، بہت سے ظاہری منافع سوچ کر اور عقلی طور پر آمدنی کا حساب لگا کر خرچ کر دیتے ہیں، مگر یہ خوشی معتبر نہیں۔ اگر نفس سے پوچھا جائے تو وہ اس خرچہ پر قطعاً راضی نہ ہوگا۔ اس وجہ سے طیب نفس کو فیصل قرار دیا گیا۔ مساجد اور مدارس یا کسی ضرورت کے لیے اگر چندہ کیا جائے، اس میں بھی دینے والے کے طیب نفس کا خیال رکھنا لازم ہے۔ پنچایت، چودھری، سردار، وفد کے دباؤ سے اگر کوئی شخص چندہ دے اور طیب نفس نہ ہو تو اس چندہ کو کام میں لگانا حلال نہیں بلکہ اس کو واپس کیا جائے گا۔ آیت میں جو لفظ صدقات آیا ہے، صدقہ بفتح الصاد و ضم الدال کی جمع ہے۔ صدقۃ و صداق عورتوں کے مہر کو کہا جاتا ہے۔ ملا علی قادری رحمۃ اللہ مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں، یعنی مہر کو صداق اور صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ صدق کے اس مادہ میں سچ کے معنی ہیں، اور مہر سے بھی چونکہ شوہر کا اپنی بیوی کی طرف سچا میلان ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اس مناسبت سے مہر کو صداق کہنے لگے۔ اور حنین اور مرین دونوں فعیل کے وزن پر صفت کے الفاظ ہیں۔ حنین من حناء و حنوء و حنیہ لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی مشقت و تکالیف کے بغیر حاصل ہو جائے۔ جب یہ طعام کی صفت واقع ہو تو اس کے معنی خوشگوار طعام کے ہوتے ہیں، یعنی ایسا طعام جو کسی مشقت کے بغیر حلق سے اتر جائے اور آسانی سے ہضم ہو کر جزو بدن بن جائے۔ مرین من مراء الطعام فہو مریء حنیٌ کا لفظ بھی مذکورہ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ قاموس غرض دونوں لفظ قریب المعنی ہیں، اسی وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں لفظوں کا ترجمہ خوشگوار کے الفاظ سے کیا ہے، اور حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے رشتہ بشتہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔